إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. قابل قدر حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی
اس ذات پاک کے لیے جو تنے تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی، پیارے رسول، آخری پیغمبر، محسن انسانیت، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے لال، حضرت حسن حسین کے لالا، نبی اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہر دل عزیز بچوں، یہ دنیا دار العمل ہے۔ یہ عمل کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اسی لیے پیدا کیا کہ ہم سب اس کی عبادت کریں، جیسا کہ معلوم ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ تو یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ دار العمل ہے۔ ہم جو عمل کر کے یہاں سے جائیں گے وہی آگے کام آئے گا۔ اگر اچھا عمل کریں گے تو اس کا بدلہ اچھا ملے گا، برا عمل کر کے جائیں گے تو اس کا بدلہ بھی برا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو بنایا ہی اسی لیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس ذات نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و زندگی کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ آزمائے تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا۔ اس دنیا میں روزانہ نہ جانے کتنے ہزار لوگ آتے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا کو خیر بات کہتے ہیں، موت کے کڑوے گھونٹ کو پی کر چلے جاتے ہیں۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار آج تک دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکا۔ دنیا کی ہر چیز کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کر ڈالا، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کیا۔ ہر انسان جانتا ہے مجھے مرنا ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے، موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ اس وقت بندہ چاہتا ہے کہ میں نیکی کر لوں، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ آپ دیکھیے، اسی دنیا کے اندر ایک شخص جسے مائیکل جیکسن کے نام سے لوگ جانتے ہیں، 150 سال جینے کا اس نے پلاننگ کیا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کی پلاننگ فیل ہو گئی، موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ہرگز نہیں، جب موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، موت کی گھڑی کسی انسان کی آ جاتی ہے، اس کے کنبے اور قبیلے کے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ
آج میرا باپ مجھ سے رخصت ہو رہا ہے، میرا بھائی مجھ سے رخصت ہو رہا ہے، میری ماں کا وقت قریب آیا ہے، خاندان و قبیلے کے لوگ گھیرے ہوئے ہیں، مرنے والے کے دل میں بھی بیٹے کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، خاندان و قبیلے کے لوگوں کی محبت ہے، زمین و جائیداد کی محبت ہے، لیکن وہ موت کے کڑوے گھونٹ کو پی کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، ایک منٹ کے ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، پھر جو تم دنیا میں کرتے تھے اس سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں خبردار کرے گا۔ تو فکر آخرت ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر۔ آج آخرت کی فکر ہمارے اور آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نہ جانے کتنے لوگوں کو اسی کندھے پر، اسی کندھے سے کندھا دے کر، اسی کندھے پر چارپائی کو پکڑ کر، جنازے کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، قبرستان میں دفن کر کے آتے ہیں، پھر بھی ہمیں آخرت کی فکر ہمارے اندر نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے ہم اور آپ دنیا کی محبت میں غرق ہیں۔ آخرت کی فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قبرستان ہم جاتے ہیں پھر بھی ہمیں رونا نہیں آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام ہانی کا بیان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ سامنے جب جہنم کا تذکرہ کیا جاتا تو اتنا نہیں روتے جتنا قبر کا تذکرہ ہوتا ہے، قبرستان جانے کے بعد جتنا زیادہ روتے۔ قبرستان جاتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، وہ عثمان جن کو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، جن کے نکاح میں جب ایک بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسری بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں، جب دوسری بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ کے نبی کہتے اگر تیسری بھی کوئی بیٹی ہوتی تو اس کا بھی نکاح کر دیتا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر پر جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی جو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے آپ اتنا نہیں روتے، قبر کا تذکرہ کیا جاتا ہے قبرستان آپ جانے کے بعد اتنا کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منازل الاخرہ فان نجا من واحد فما بعده ایسر منه وان لم ينج فما بعده اشد منه، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا بعد میں آنے والی منزلیں اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہیں، اور جو اس میں فیل ہو گیا بعد میں آنے والی منزلیں اس کے لیے مشکل سے مشکل تر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں روتا ہوں۔ اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے آخرت کی فکر دیکھیے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد سیکنڈ مقام کسی کا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے ہیں، ایک انصاری کا جنازہ ہے، جنازہ ہو جاتا ہے، جنازے کی نماز ہو جاتی ہے، تدفین کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تدفین ہونے کی تیاری، جس طرح ہم اور آپ تخت کا انتظام قبر میں اتارنے کا یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹی قبرستان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور زار و قطار نیچے سر ہے، رو رہے ہیں۔ جب آپ نے سر کو اٹھایا، اپنے چہرے مبارک کو اٹھایا، صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے اس جگہ کی مٹی گیلی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ اتنا زار و قطار رو رہے ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا اے میرے ساتھیوں یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے دوستو اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو، یہ دن سب پر آنی ہے، سب کو یہ زمین کھا جائے گی، سب کو اس زمین کے اندر دفن ہونا ہے، اس دن کے لیے تم بھی تیاری کرو۔ محترم سامعین کرام، فکر آخرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج موت سے ہم اور آپ کتنا بھاگ رہے ہیں اور اللہ کا ڈر کتنا خوف ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ ایک آدمی
سگریٹ نوشی کر رہا ہے، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کی زندگی چاہتے ہو تو آپ چھوڑ دو، فوراً چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کا ڈر نہیں، لیکن مرنے کا خوف اتنا ہے کہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار، سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، موت سے تم نہیں بچ سکتے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، اے نبی اعلان کر دیجئے جس موت سے تم لوگ بھاگ رہے ہو، جس موت کے کڑوے گھونٹ کو پینا نہیں چاہتے ہو، جس موت کے جام کو پینا نہیں چاہتے ہو، اس دنیا کو تم چھوڑنا نہیں چاہتے ہو، ملاقیکم، وہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی، ثم تردون، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو ہر ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں خبردار کرے گا، موت سے تم بھاگ نہیں سکتے ہو۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ہمیں موت کو یاد کر کے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو، تم سمندر کی تہ میں رہو، گو تم مضبوط قلعوں میں رہو، موت تمہیں آ پکڑے گی، موت تمہیں پکڑ لے گی، موت سے تم بچ نہیں سکتے۔ موت امیروں کو بھی آتی ہے، غریبوں کو بھی آتی ہے، جو محلوں میں رہنے والا ہے، بنگلوں میں رہنے والا ہے، اس کی بھی روح پرواز کر جاتی ہے وقت آنے پر، میرے بھائیوں، اس کی بھی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اور جو دہلی اور ممبئی کی سڑکوں پہ بھیک مانگنے والا، روڈ پر سونے والا ہے، اس کی بھی روح پرواز کر جاتی ہے وقت آ جانے پر۔ ابھی جس دن میں ممبئی سے نکلا میرے بھائیوں، میں راستے ہی میں تھا، اچانک ایک فون آ جاتا ہے کہ مولانا فلاں جو مصلی آصف بھائی آتے تھے، 35 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے کہا وہ بیمار تھے، کیا بات ہے؟ کہا کہ اچانک سینے میں درد اٹھا، ان کو لیلاوتی ہسپتال میں لے جایا جاتا ہے، ہاسپٹل میں بھرتی کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر تھوڑی دیر بعد یہ اعلان کرتا ہے ان کے ورثہ کو کہ یہ جا چکے ہیں، ان کی روح پرواز کر چکی ہے، ان کا وقت پورا ہو گیا ہے، میں ان کو بچا نہیں سکا۔ اور وہ کوئی ایسے آدمی نہیں تھے، اربوں پتی تھے، لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ موت یہ دیکھتی ہے کہ یہ بچہ ہے، یہ جوان ہے، یہ بوڑھا ہے، کتنی عمر ہے، کتنے بچے یتیم ہوں گے، کتنی عورتیں بیوہ ہوں گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، اس لیے امت مسلمہ کو آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثرهم للموت ذکرا واکثرهم لما بعده استعدادا اولئک الاخیار، کہ تم میں سے سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ عقل مند کون ہے سب سے زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ عقل مند وہی انسان ہے جو موت سے پہلے، موت کے بعد جو آنے والے کٹھن مراحل ہے اس کی تیاری کرنے والا، وہ عقل مند ہے۔ آج ہم عقل مند اس شخص کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس شہرت ہے، جس کے پاس گاڑیاں ہیں، جس کے پاس لوگوں سے تعلقات ہیں، وہ عقل مند، اس کو ہم سمجھ رہے ہیں، وہ عقل مند نہیں ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد آنے والے کٹھن مراحل، قبر جیسی تاریکی، انسان کے لیے جو سب سے کٹھن مرحلہ ہوتا ہے وہ قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، اس کی تیاری کرنے والا ہو، وہ عقل مند ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اے لوگوں جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار کبھی مت کرنا، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جس سے آپ ملاقات کرتے ہیں صبح میں، شام ہونے سے پہلے خبر آتی ہے، موبائل پہ فون آتا ہے کہ آپ نے سنا نہیں فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، آپ بھی چونک جاتے ہیں کہ ابھی تو ملاقات ہوئی تھی، ابھی تو ہم ملے تھے، وہ بڑے اچھے تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، ہم سے باتیں کر کے گئے ہیں، ان کا کیسے انتقال ہو گیا؟
کیا بات ہوئی؟ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اٹیک آ گیا ہے، برین ہیمریج ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، تمام چیزیں بتا دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو چاہے جو بھی چیز بتا دی جائے، وقت پورا ہونے کے بعد موت اسے معاف نہیں کرتی ہے۔ موت اگر کسی شخص کو معاف کرتی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتے، اس دنیا سے نہیں جاتے۔ وہ شخصیت جس نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند بھی دو ٹکڑا ہو گیا، وہ شخصیت میرے بھائیوں جس کا مقام و مرتبہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا انسانیت میں، وہ شخصیت جو معصوم عن الخطا ہے میرے بھائیوں، جو امام الانبیاء ہے، جس نے تمام نبیوں کی امامت کی، میرے بھائیوں اس شخصیت کو بھی موت نے معاف نہیں کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ موت کا فرشتہ آیا تو انہیں تھپڑ بھی رسید کر دیا، اس کی ایک آنکھ ٹوٹ جاتی ہے۔ موت کا فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، اے اللہ، جو بندہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہ جو آپ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، موت کے کڑوے گھونٹ کو پینا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ کو سلامت کی، بخاری کی روایت ہے۔ اور پھر وہ موت کا فرشتہ جاتا ہے، اللہ نے کہا کہو موسیٰ سے کہ بیل کے پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے، پھر جتنا بال آ جائے اس سے 1 سال زندگی زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا موسیٰ پھر موت۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو ابھی ہی روح پرواز کر لی جائے، ہمیں موت کے کڑوے گھونٹ کو پینا منظور ہے، جب مرنا ہی ہے تو آج ہی میں مرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے کو مارنے کی طاقت، تھپڑ مارنے کی طاقت رکھنے والے شخص موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کریں، آخرت کی فکر پیدا کریں۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے دنیا ہے پیسہ پیسہ پیسہ، اچانک موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، پیسہ کسی کام نہیں آتا۔ اس لیے آخرت کی تیاری کی، آپ دنیا کمائیے لیکن وہ دنیا نہ کمائیے جس سے آپ کی آخرت برباد ہو۔ اور اگر آپ کوئی عمل کیے بغیر اس دنیا سے جاتے ہیں تو آپ کتنے بڑے خاندان کے ہو، کتنے بڑے قبیلے کے ہو، اللہ کے وہاں یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار سلینی من مالی ما شئتی انی لا املک من اللہ شیئا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری لخت جگر، اگر تو اس دنیا سے بغیر کوئی نیک عمل کیے ہوئے چلی گئی، بغیر کوئی نیک عمل کیے ہوئے چلی گئی تو قیامت کے دن تیرا باپ محمد الرسول اللہ بھی تیرے کوئی کام نہیں آ سکیں گے۔ انی لا املک من اللہ شیئا سلینی من مالی، اس دنیا میں مجھ سے جو میرے پاس مال ہے، سونا چاندی، اس میں سے جو چاہے لے لے، جو بھی لینا چاہے، اے میری لخت جگر تو لے لے، انی لا املک من اللہ شیئا، لیکن میں تیرے کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ یہ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کر رہے ہیں، یہ حدیث پاک بتا رہی ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت بتا رہی ہے اپنی بیٹی کو کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، موت کو یاد کرتے ہوئے نیک عمل کثرت سے کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اندر آخرت کی فکر دیکھیے، واقعہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ یہ سالم ابن عبداللہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لڑکے۔ سالم ابن عبداللہ کے دور میں جو بادشاہ تھا ہشام ابن عبد الملک، اس دور کا بادشاہ، ایک دن خانہ کعبہ کے اندر سالم ابن عبداللہ سے ملاقات ہوئی، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اس کے بعد خانہ کعبہ کے اندر ملاقات ہوتی ہے،
خانے کعبہ کے اندر جب ملاقات ہوتی ہے کس سے؟ ہشام ابن عبد الملک سے، وقت کا بادشاہ ہے۔ ہشام ابن عبد الملک کہہ رہے ہیں سالم بتاؤ تمہاری ضرورت کیا ہے؟ میں نے سنا تمہاری غریبی کے بارے میں، غربت اور مفلسی کے بارے میں۔ آج اگر کوئی وقت کا ایک بڑا آدمی، اربوں پتی آدمی اگر ہم جیسے مولویوں سے پوچھ لے تو ہم بھی پھر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حال ہمارا اور آپ کا ہے۔ سالم ابن عبداللہ سے وقت کا بادشاہ ہشام ابن عبد الملک پوچھتا ہے ضرورت بتاؤ، اس لیے تم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہو، مجھے بہت ترس آ رہا ہے آپ کی غریبی اور مفلسی سن کر۔ سالم ابن عبداللہ نے کہا تم میری آخرت کی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو یا دنیا کی؟ ہشام ابن عبد الملک نے کہا آخرت کی ضرورت تو کوئی پوری نہیں کر سکتا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی کا بوجھ کسی کے اوپر نہیں رکھا جائے گا۔ میں بادشاہ ہوں، بتاؤ دنیا کی ضرورت کیا ہے؟ سالم ابن عبداللہ نے جو جواب دیا اس جواب کو سننے لائق ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سالم ابن عبداللہ نے کہا ما سألت الدنيا من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها، میں نے تو دنیا اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، میں نے کبھی دنیا اس سے بھی نہیں مانگی، میں نے صرف جب بھی دعا کی تو یہ دعا کی اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا۔ میں نے جنت کا سوال کیا اپنے رب سے، دنیا کا سوال نہیں کیا۔ اے ہشام تو دنیا کا مالک نہیں ہے، میں دنیا کے بارے میں تجھ سے کیسے سوال کروں؟ آج تو بادشاہ ہے، کل تو مر جائے گا، تیری جگہ پہ کوئی دوسرا بادشاہ بن جائے گا۔ یہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے، ایک بادشاہ سوال کر رہا ہے تو کہتے میں نے دنیا تو اللہ سے بھی نہیں، دنیا کا سوال میں نے نہیں کیا، میں نے صرف آخرت کا سوال کیا، میں نے جنت کا سوال کیا، جہنم کی پناہ طلب کیا۔ میرے بھائیو، یہ آخرت کی فکر کرنے والے لوگ تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں، موت کو کثرت سے یاد کریں ہم اور آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو موت کو۔ جب ایک انسان موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے بھی بچا لیتا ہے۔ موت کو یاد کرتا ہے تو اسے خوف اور ڈر، اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر بھی لگتا ہے، اس کو قبر کی تاریکی بھی یاد آتی ہے۔ لیکن آج تو ہم اور آپ موت کو بھولے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے جنازوں کو ہم اور آپ لے جاتے ہیں، اس کے بعد ہم اور آپ اس دنیا کے اندر نیک عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ معزز حاضرین جمعہ، ایک حدیث پاک پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، چونکہ آواز بھی آج ہماری ساتھ نہیں دے رہی ہے، کچھ طبیعت ناساز ہے، جس کی وجہ سے ایک حدیث پاک پڑھ کے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں کی ہے، اور اس نصیحت کو اگر ہم اور آپ سننے کے بعد عمل کریں تو ہماری آخرت سنور سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، اے لوگوں 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اے جوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی جماعت، جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ تمہارے گالوں پر جھریاں پڑ جائیں، اس سے پہلے کہ تمہارے دانت جھڑ جائیں، اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ و پیر کمزور ہو جائیں، تم جوانی کی قدر کرو، جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو۔ اس لیے جوانی کی عبادت کی اللہ کے وہاں بہت قدر ہے۔ نبی اکرم نے ایک دوسری جگہ فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ،
جب قیامت کا دن ہوگا سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا، بہرحال اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے علاوہ۔ تو 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو ٹھنڈک میں ہوں گے، جنہیں دھوپ نہیں لگے گی، وہ اللہ کے سائے تلے جگہ پائیں گے۔ ان میں سے ایک قسم کا شخص وہ ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ میرے بھائی کو آج غور کرنے کی ضرورت ہے، آج جوانوں کی، آج ہمارے نوجوانوں کی جوانی کہاں گزر رہی ہے، آج کس طرح گزر رہی ہے؟ واٹس ایپ میں، فیس بک میں، میرے بھائی کو سوشل میڈیا پر، فلم دیکھنے پر، یوٹیوب پر، ان تمام چیزوں پر آج نوجوانوں کی آج جوانی گزر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، نوجوانوں کی جوانی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ اور پیر کمزور ہو جائے۔ اس نصیحت پر جو لوگ نوجوان ہیں، جن کے ہاتھ اور پیر تندرست ہیں، ان کو قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج امت مسلمہ کا جو سب سے برا حال ہے، اسی وجہ سے آج جو ہم پورے دنیا میں ذلیل و رسوا ہے، موجودہ دور میں جتنا برے حالات مسلمانوں کے ہیں کبھی ایسا دور نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان کمزور ہو چکا ہے، وہ دین سے بہت زیادہ دور ہے۔ نوجوان کی حیثیت موبائل کے بیٹری کی طرح، اگر موبائل سے بیٹری کو نکال دیا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ایسے ہی کسی قوم کے نوجوان اگر بے راغبی کا شکار ہو جائے، اگر وہ اپنے دین کو سمجھنا چھوڑ دے، تو ظاہر بات ہے اس قوم کا برا حال ہوتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو سورہ فاتحہ نہیں معلوم، ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں کو کلمہ طیبہ نہیں معلوم، ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کو یہ نہیں معلوم کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، حضرت جبرائیل پیغمبر ہے کہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ پہلی نصیحت ہے، اگر دین کو، مذہب اسلام کو اگر قوت دینی ہے، اگر طاقت دینی ہے، تو نوجوانوں کو ہمیں دیندار بنانا پڑے گا، نوجوانوں کو دیندار بنانا پڑے گا، اس لیے کہ ہر دور میں جو کام کیا ہے وہ نوجوانوں نے کیا ہے۔ آپ اصحاب کہف کا واقعہ دیکھ لیجئے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اللہ نے کہا وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، غار میں جا کر چھپ گئے تھے تو اللہ نے ان کے ایمان میں زیادتی عطا کی تھی۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا تو کون تھے؟ وہ اس وقت نوجوان تھے، جوانی کی حالت میں تھے۔ جب قوم کے لوگ آئے، دیکھا کہ ہمارے بتوں کی حالت یہ ہے، تو ان میں سے چند لوگوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم لوگوں نے سنا ایک نوجوان لڑکا ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف برا بھلا کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت جوانی میں دی۔ آج جوانوں کا کیا حال ہے، ہم اور آپ جائزہ لیں، اس نصیحت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو شبابک قبل حرمک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت کی، کہا وصحتک قبل سقمک، اور اللہ نے جو صحت و تندرستی دی ہے اس کی قدر کرو اس سے پہلے کوئی بڑی بیماری آ جائے۔ وصحتک قبل سقمک، تندرستی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ کوئی بڑی بیماری آ جائے۔ آپ آج صحت مند ہیں، تندرست ہیں، پیٹ میں درد اٹھتا ہے، آپ ڈاکٹر بولتا ہے کہ آپ جانچ کرائیے، سونوگرافی کرائیے، الٹرا ساؤنڈ کرائیے، تمام چیزیں وہ لکھتا ہے، جانچ کو لکھتا ہے۔ جانچ آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مجھے کوئی بڑی بیماری ہو گئی، پھر انسان پچھتاتا ہے، پریشان حال ہو جاتا ہے، وہ فائل لے کے ڈاکٹروں کے پاس رپورٹ پہ رپورٹ لے کے دوڑتا رہتا ہے صرف زندگی مل جائے۔ میرے بھائی کو اس صحت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے بیماری کے آنے سے پہلے۔ آج ہم غذا میں اچھی اچھی چیزیں کھا رہے ہیں، کبھی بھی ڈاکٹر بیماری آنے کے بعد منع کر دیتا ہے، میٹھا مت کھاؤ، آپ فلاں چیز مت کھاؤ۔ اس لیے یہ جو زندگی ملی ہے، یہ جو تندرستی ملی، تندرستی کی قدر کرو، اللہ کی عبادت میں گزارو اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی بڑی بیماری آ جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جس سے لوگ ہمیشہ دھوکے میں رہتے ہیں، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا
کہ وہ صحت تندرستی، جب تندرستی ہوتی ہے تو انسان دھوکے میں رہتا ہے، انانیت پہ، غرور و تکبر میں کہ ہم بہت طاقتور ہے، ہم بہت صحت مند ہے، اور اسے کوئی بڑی بیماری آ جاتی ہے، اور ایک جو فراغت میں ہوتا ہے خالی اوقات وہ ضائع و برباد کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ ایک ایک منٹ کے لیے ترستا ہے کہ ہمیں خالی اوقات مل جائے، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ وصحتک قبل سقم وفراغک قبل الشغل، تیسری نصیحت کہا یہ جو خالی اوقات ہیں، یہ جو خالی اوقات ہے اس کی قدر کرو، ٹائم پاس مت کرو۔ افسوس کا مقام ہے کہ اسلام وقت کا مذہب ہے، اسلام وقت کی تعلیم دیتا ہے۔ آج اسلام کا ماننے والا کہتا ہے کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، موبائل پہ بیٹھ کے کچھ کر رہا ہے، پوچھئے کیا کر رہے ہو، بولتا ہے کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ ہمارے نوجوانوں کا آج وقت جو برباد ہو رہا ہے 2-2 3-3 بجے رات تک، وہ کس میں ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر برباد ہو رہا ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی نصیحت کی، کہا وغناک قبل فقرک، کہا کہ مالداری کی قدر کرو اس سے پہلے کہ بھوکمری آ جائے۔ وغناک قبل فقرک، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے دولت دیا ہے، غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسجدوں پر، مدارس پر خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ فخر و غرور مت کرو، اللہ نے جو دولت دیا ہے، ورنہ جب فقیری آ جاتی ہے تو پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ کاش ہم دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اگر ہم خرچ کریں گے اللہ اور دولت دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری کی قدر کرو اے دولت مندو، اس سے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ میں نے ابھی کوکن کے علاقوں میں دیکھا ہے، لوگ دانے دانے کو ترس رہے تھے، کھانے کے پیکٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ کی ایک تباہی آئی، سیلاب آیا، وہ لوگ جو پیسے میں کھیل رہے تھے، جو پیسے جن کے پاس بہت زیادہ تھے، وہ لوگ بھی روٹی کے لیے ترس رہے تھے۔ کاش کوئی سرکاری پیکج آ جاتا، کاش کوئی مدد آ جاتی۔ اس لیے ہم اور آپ مالداری کی قدر کریں اس سے پہلے کہ فقیری آ جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت وحیاتک قبل موتک، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس زندگی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، آج ہم زندگی کو یوں ہی برباد کر رہے ہیں، زندگی کو یوں ہی برباد کر رہے ہیں۔ یہ زندگی میرے بھائیوں اس ذہن میں بیٹھا لیجیے، زندگی بہت قیمتی ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے، اس کی قدر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ 5 نصیحتیں ہیں، ان نصیحتوں کو ہم اور آپ سننے کے بعد اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں۔ میرے بھائیوں، آج سے غالباً 6 مہینہ پہلے یا 7 مہینہ پہلے میرا آنا اس گاؤں کے اندر ہوا تھا۔ میں نے بارہا کہا کہ اس گاؤں کی محبت ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہے، یہاں سے جو پیار ملا اس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن آج کیا وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے تھے؟ آج ہر دل عزیز اس مسجد کے سرب سربا، علماء نواز، مہمان نواز، آپ لوگوں کے ساتھی آج کفایت اللہ چاچا رحمہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے قبر کو غریق رحمت کرے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ایک اچھے انسان تھے، آج وہ نہیں ہے، ہم ان کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ انہوں نے ہی، وہ کفایت اللہ چاچا رحمہ اللہ کی وہ شخصیت تھی جنہوں نے مجھے کتاب پکڑا کر مجھے پہلے خطبے پر اسی ممبر سے کھڑا کر کے انہوں نے سکھایا تھا، اور وہ سکھاتے تھے کہ آپ اس طرح کریے، کتاب لا کر خرید کر لا کر دیتے تھے۔ یہ حال تھا۔ اور کتنے لوگ اس سے پہلے جب بھی آؤ کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے اس گاؤں کی جو اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ ایک اچھے انسان تھے، ہم اور آپ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام خطاؤں کو، جو بشری خطائیں تھی وہ اللہ کو معاف فرما دے، اور جو انہوں نے نیک اعمال کی اللہ ان کو قبول فرما۔ اسی طریقے سے اس گاؤں کے جتنے بھی، اس مسجد میں کتنے مصلی تھے، مسجد کتنی بارونق ہوتی تھی،
وہ بڑے بزرگ ہمارے جو ہوتے تھے خوش و خرم، یہ مسجد کی رونق ہی الگ ہوتی تھی، آج وہ رونق ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ یہاں سے دل چاہتا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم نہ ہو، اس گاؤں کو چھوڑا نہ جائے، لیکن آج وہ رونق ختم ہو چکی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو چلے گئے، اس سے پہلے اچانک فون جاتا ہے کہ عبدالحلیم چاچا کا اچانک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے، دل کو چوٹ پہنچتی ہے، لیکن کافی دوری ہوتی ہے، پہنچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن دعاؤں میں ضرور ہم اور آپ یاد رکھیں، جو کہیں بھی ہو یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گاؤں کے ہمارے جتنے بھی بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ تو سب کے قبروں کو نور سے بھر دے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو اس گاؤں میں جتنے بھائی بہن اے اللہ جو بیمار ہے اللہ تو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کے پریشانی کو دور کر دے۔ میرے بھائیوں، آخرت کی فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات، جب آپ کو کوئی بڑی بیماری آئے تو آپ اس سے گھبرائیے مت، آپ اس سے گھبرائیے مت، آپ اسے اللہ کی نعمت سمجھیے، آپ اسے اللہ کا گفٹ سمجھیے۔ آپ یوٹیوب پہ جائیے گا اور سرچ مار دیے گا، آج سے 4 سال پہلے علی بنات نام کا ایک نوجوان شخص 28 سال کی عمر جو آسٹریلیا کا رہنے والا تھا، عیسائی تھا، معلوم ہے کہ جو گھڑی پہنتا تھا لاکھوں سے اوپر ہوتی تھی، وہ فراری گاڑی اس کے پاس ایک نہیں کئی ایک ہوتی تھی، دولت کا انبار تھا، لیکن اچانک اس کے پیٹ میں درد اٹھا ہے۔ ڈاکٹر بتاتا ہے رپورٹ آنے کے بعد کہ علی بنات تمہاری زندگی صرف 7 مہینے بچی ہوئی ہے، تم کینسر کے آخری اسٹیج پر ہو۔ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب سے رشتے کو جوڑ لیا، وہ توحید پرست ہو جاتا ہے علی بنات، اور کہتا ہے اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، میں دنیا کی ساری دولت کو میں غریبوں پر مسکینوں پر میں تقسیم کر رہا ہوں۔ لوگوں سے وہ اعلان کرتا ہے، غریب و غربا جاتے ہیں، اگر کوئی فراری کار کو ہاتھ لگاتا ہے تو کہتا ہے علی بنات کہ لے جاؤ، یہ تمہارے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آدمی سمجھتا ہے کہ مذاق ہے، کہتا ہے نہیں مذاق نہیں، میں تو اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے بہت بڑا گفٹ دیا ہے، بہت بڑی نعمت دی ہے۔ علی بنات نے آج بھی ساؤتھ افریقہ کے اندر بہت بڑی ٹرسٹ اس نے تیار کر دیا ہے، جس سے غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی آج ساؤتھ افریقہ کے اندر مدد ہو رہی ہے۔ جب علی بنات سے لوگوں نے کہا کہ آپ کینسر جیسی بیماری کو آپ گفٹ کہہ رہے ہو، آپ اسے نعمت کہہ رہے ہو، آپ اسے تحفہ کہہ رہے ہو، کینسر کسی کو معلوم ہو جائے تو ویسے ہی آپ مر جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں میں اس لیے کینسر کو گفٹ کہہ رہا ہوں کہ اس کینسر نے مجھے میرے رب سے ملاقات کروا دیا، میں نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ کس کی عبادت اس دنیا میں کی جانی چاہیے۔ علی بنات سے جب لوگ کہتے کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے تو علی بنات کہتا کہ نہیں، میں مرنے نہیں جا رہا ہوں، میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں، میں مرنے نہیں جا رہا ہوں، میں اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، میں نے اپنے رب کو پہچان لیا، میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں، میں مرنے والا نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں، 2018 میں رمضان المبارک کے مہینے میں علی بنات اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ بھی یوٹیوب پہ جائیے، علی بنات کا قصہ لکھے، یہ سچا واقعہ ہے، آپ کے لیے نصیحت ہے، آخرت کی فکر آپ کے اندر پیدا کرے گی۔ مزید باتیں انشاءاللہ وقت ملا تو پھر کبھی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم تمام لوگوں کو زندہ رکھے اسلام پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون